بھی احترام ہم اس لیے کرتے ہیں کہ کس کا حکم ہے بھائی؟ اللہ کا. اماں کو بھی ہم کیوں مانتے ہیں؟ اللہ کا حکم ہے. بیگم کے بھی حقوق کیوں ادا؟ ورنہ ہم پاگل ہیں یار. خود سوچو یار, جب بیگم کی بات آتی ہے پتہ نہیں پاگل پاگل سا محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے. ورنہ ہم پاگل ہیں, اتنا خرچہ کرنے ہیں یار. ایک مسلمان اس غربت کے دور میں گیس کا بل وہ کم وقت دے رہا ہے, بجلی کا بل وہ نالائق دے رہا ہے, بچوں کو یہ ڈیلیوری کے خرچے کون اٹھا رہا ہے؟ یہ دے رہا ہے. یہ تو ہم اسلام کی وجہ سے دے رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہو کلچر ہم سے یہ کام کروا رہا ہے؟ کلچر میں تو بھائی آپ گرل فرینڈ رکھو, بیوی رکھو, برابر ہے, کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. ہاں تھوڑی بہت گالیاں پڑیں گی اگر آپ مذہبی گھرانے سے ہو, لیکن اگر آپ جا کے تھوڑا لبرل علاقے میں رہنا شروع کر دو تو گالیاں کے بجائے لوگ آپ کو یار ماڈرن آدمی ہے, زبردست, بہترین, ہٹو بچوں ہو گیا. سارا خرچہ کس کی جیب میں جائے گا؟ آپ کی جیب میں جائے گا. تو یہ تو مذہب ہے جو آپ سے یہ ساری کام کروا رہا ہے. عورت بھی جو شوہر کی پابند ہے وہ کس کی وجہ سے ہے؟ ہماری عورتوں کو مذہب نے پابند کیا ہوا ہے نا کہ بھائی میاں ہے تو تھوڑی سی اس کو تمیز سے بات کر لو, اس سے عزت احترام کر لو, گھر سے نکلتے ہوئے پہلے پوچھ لو کہ میں جا رہی ہوں. بتا دیتی ہے نا ہماری سوسائٹی میں. ورنہ اگر مذہب کو آپ ہٹائیں گے تو وہ کیوں بتائے آپ کیا لگتے ہو؟ جتنا رائٹ اس کا ہے اتنا ہی آپ کا ہے. اور آپ کہو گے میں تمہیں کیوں کھلاؤں, رہنا رہو, نہیں تو پتلی گلی سے نکلو. یہ تو اسلام کہہ رہا ہے کہ طلاق اللہ کی نظر میں بری چیز ہے نا, گورے کی نظر میں بری چیز نہیں ہے. تبھی وہاں دبا کے طلاقیں ہوتی ہیں. ایک تو شادیاں نہیں ہوتی, وہ جتنی ہو رہی ہیں اس سے زیادہ طلاقیں ہو رہی ہیں. تو آپ کی عیاشیوں پہ پابندی کون لگاتا ہے؟ مذہب. اور مذہب جب آپ کی عیاشیوں پہ پابندی لگاتا ہے نا تو وہ عیاشیاں جو آپ کے مفاد میں جا رہی ہیں یا نقصان میں جا رہی ہیں, پھر یہ بحث آپ کے لیے ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتی ہے. یہ بحث کیا ہو جاتی ہے؟ مسلمان معاہدے کی پابندی کرتا ہے, چاہے پابندی میں اس کا فائدہ ہو چاہے اس کا نقصان ہو. اور آپ کو یہ جو بڑی بڑی طاقتیں ہیں نا جو دنیا میں بڑے بنے پھرتے ہیں آج, جو دنیا کو تہذیب سکھا رہے ہیں, ان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھو. یہ مذہب کی یہ ایگریمنٹ کی پابندیاں اس وقت تک کرتے ہیں جب تک ان کے فیور میں جاری ہوتی. جہاں ان کو لگا کہ ایگریمنٹ کی پابندی میں ہمارا نقصان ہے, ان سے زیادہ ایگریمنٹ توڑنے والا کوئی بھی نہیں ہوتا. اور ان کی عوام ایگریمنٹ کی پھر بھی پابندی کرتی ہے, کیونکہ عوام کو حکومتوں نے پابندیاں سکھائی ہوئی ہوتی ہیں, حکومتیں خود پابندیوں کی پابند نہیں ہوتی. آج لوگ جاپنیز کی بڑی تعریف کرتے ہیں, بڑے تمیز, بڑے اخلاق. یہ اخلاق جاپانیوں کے اس وقت تک ہیں جب تک ان کے فیور میں جا رہے ہوں. جنگی قیدیوں کے ساتھ جاپانیوں نے جو کچھ کیا ہے نا, تاریخ اٹھا کے دیکھو, آپ کانوں کو ہاتھ لگاؤ گے, آپ بولو گے اس سے زیادہ ظالم, سفاک اور درندہ صفت قوم دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ کیوں؟ خدا جب بیچ سے نکل گیا نا, اب پوچھنے والا کوئی بھی نہیں ہے. تو یہ تو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں جاپانی کچرا صاف کر رہے ہیں, زبردست ایٹیٹیوڈ, سب دنیا تعریف کر رہی ہے, تو بہت اچھا ہے. لیکن دنیا اس کو اچھا سمجھتی ہے, اس لیے جہاں دنیا دیکھ نہیں رہی ہے, جہاں دنیا کے اصول اور ضابطے نہیں ہیں, تو وہاں دیکھو. آپ دوسری جنگ عظیم میں آپ دیکھ لو نا ذرا کیا کیا. اگر آپ یوٹیوب پہ سرچ کرو, آپ کسی جاپنیز سے ہی پوچھ رہو, چنگ پونگ کر کے مجھے بتاؤ کیا تم نے یہ کیا کیا ہے. آپ کو پتا ہے بہت ساری جو دوائیں ایجاد ہوئی ہیں نا, جنگی قیدیوں پہ انتہائی خطرناک تجربے کر کے ایجاد ہوئی ہیں. 3 دن 1 ہفتہ سونے نہیں دیا. تو یہ دیکھنے کے لیے سائنسدان کہ یار 1 ہفتہ نہ سونے سے انسانی دماغ پہ کیا اثر پڑتا ہے. جو خدا کو مانتا ہے وہ یہ تجربہ کرے گا انسان پہ. 1 ہفتہ سونے نہیں دیا, وہ پھٹ رہا ہے دماغ اس کا, دیکھنے کی چیز کے دماغ میں کیا کیا اس سے جو ہے نا کیمیکل ریئیکشن کیا ہو رہا ہے. انہوں نے تو میڈیسن ایجاد کر لی. ہم نے کہا یار جاپان نے یہ دوا ایجاد کی, یہ دوا امریکہ نے ایجاد کی, یہ دوا یورپ نے ایجاد کی. مسلمان تو وہیں پکوڑے ہی بیچ رہے ہیں ابھی تک بیٹھ کے. بہت ساری تحقیقات کے پیچھے بہت سفاکی ہے. آپ کو پتا ہے چائنا میں ایسے تجربے ہوئے ہیں, جنگی قیدیوں کو اٹھا کے تیزاب میں ڈال دو, دیکھو تیزاب سے انسانی باڈی پہ کیا اثر پڑتے ہیں. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ اسلامی تاریخ میں آپ کو ایسا ظلم نہیں ملے گا. کیوں؟ اس کو پتا ہے میں نے خدا کو جواب دینا ہے. کتوں کو کھولتے ہوئے پانی میں مسلمان ڈالتے ہیں, چائنا والے ڈالتے ہیں. تہذیب یافتہ مسلمان قوم کہلاتی ہے چائنا والے. چائنا تہذیب یافتہ قوم ہے. آپ جب چائنا میں جاؤ گے گٹر کے ڈھکن گٹر ہی نہیں ملیں گے, انڈر گراؤنڈ گٹر ہے. تمیز, آپ کو ایٹیٹیوڈ, ڈسپلن, پابندی. لیکن یہ وہاں تک ہے جہاں تک انسان دیکھ رہا ہے. کتا بے زبان جانور ہے, وہ اپنا احتجاج ریکارڈ نہیں کروا سکتا. جب اس کو کھانا ہوگا نا تو لٹکا کے زندہ جلا دیتے ہیں اس کو. آپ دیکھ لو, کتے کو لٹکایا اور نیچے سے
یار تم مار کے جلا دو اس کو یار, کیونکہ وہ بے زبان ہے, اس کے حقوق کے لیے آواز اٹھانے والا کوئی بھی نہیں ہے. تو غیر مسلم کا نا, جو خدا کو نہیں مانتے, آپ کو ایک چہرہ سامنے نظر آ رہا ہے, جو اس کا دوسرا چہرہ ہے نا جو بڑا بھیانک ہے, وہ آپ کو نظر نہیں آتا. اتنے واقعات ہیں, میں تو سروے کرتا ہوں, میں علاقوں کے نام لے کے نہیں بتاتا, بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. کتنی رپورٹیں ہمارے پاس آئی ہیں, بوڑھے ماں باپ کو غیر مسلم نے قتل کر دیا. جہاں اولڈ ہاؤس نہیں ہے نا جن کنٹریز میں, وہاں تو حکومت اٹھا کے لے جاتی ہے. اور یہ جو اولڈ ہاؤس بنے ہیں نا, یہ بھی اسی خوشی میں بنے ہیں کہ بچوں نے گھر میں ابا اماں کو رکھنے کے لیے تیار نہیں تھے, تو کیا روڈ پہ پھینکتے ان بوڑھوں کو, تو ان کو لے جا کے کہاں رکھ دیا, اولڈ ہاؤس بنا دیے. ضرورت ایجاد کی ماں ہے نا. ہمارے ہاں چونکہ پھر بھی گھر میں رکھنے کا ریشو زیادہ ہے, تو ہمارے یہاں اولڈ ہاؤس کے ابھی تک اتنی بڑی ضرورت محسوس ہوئی نہیں ہے. لیکن جیسے جیسے ایجوکیشن میں ہم ترقی کر رہے ہیں, الحمدللہ ہمارے یہاں اولڈ ہاؤس کی ضرورت محسوس ہونا شروع ہو گئی ہے, کیونکہ اب ایجوکیشن کا ریشو بڑھ رہا ہے ہمارے کنٹری میں. لہذا بوڑھوں کو اب کہاں ٹائم گزارنا ہے, اولڈ ہاؤس میں, کیونکہ جب پڑھا لکھا آدمی ہے پھر وہ عیش والی زندگی چاہتا ہے, پھر وہ اس کو ایئر کنڈیشن روم چاہیے. پھر ابا اس کو یہ بھی پتا ہوتا ہے, جاہل کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کھانسنے سے کون کون سے جراثیم آتے ہیں. ایجوکیٹڈ آدمی کو پتا ہوتا ہے کہ میرا ابا کھانسیں گے تو یہ والے وائرس آئیں گے, لہذا ان کو کہاں رکھو, اولڈ ہاؤس میں رکھو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو آپ جو ہے نا, مذہب کے بغیر انسان کے بچے نہیں بن سکتے. آپ کو انسان کا بچہ اللہ ہی بنا سکتا ہے, مذہبی بنا سکتا ہے. جب تک آپ اللہ کو اپنی ڈکشنری میں نہیں لے کر آؤ گے نا, آپ دیکھو مسلمان کیا کچھ کرتا ہے. مسلمان صبح سے روزہ رکھتا ہے مغرب تک, کوئی پوچھنے والا ہے اس کو اگر وہ چھپ کے کھا پی لے. ہمارے ایک دوست کہتے ہیں, میں نے گورے کو بتایا کہ ہمارے یہاں سے روزہ رکھتا ہوں. گورے نے کہا یار اتنی بڑی دنیا صبح 4 بجے اٹھ کے روزہ رکھتی ہے, اتنی بڑی کروڑوں لوگ رکھتے ہیں نا, اور مغرب تک بھوکے پیاسے رہتے ہیں. کوئی گورنمنٹ کا بھی خوف نہیں ہے, ابا کا بھی خوف نہیں ہے, تو کون سی طاقت ہے؟ تو آپ مجھے بتاؤ, جو خدا جس پر ایمان آپ کو اتنی موٹیویشن دیتا ہے کہ آپ پورا مہینہ بھوکا پیاسا رہ لیتے ہو, وہ خدا آپ سے دوسرے اچھے کام نہیں کروا سکتا. اور یہ کام کیا گورنمنٹ لیول پہ آپ ہو, اگر گورنمنٹ قانون بنا دے, یورپ قانون بنائے کہ ہماری قوم کی صحتیں بہت خراب ہو رہی ہیں, لہذا ہم نے ایک لا پاس کیا ہے کہ پورا یورپ جو ہے نا وہ 1 مہینہ صبح 4 بجے سے لے کے شام 7 بجے تک کچھ بھی نہیں کھائے گا. 99% لوگ اس قانون کی مخالفت کریں گے, اور جگہ جگہ پولیس بٹھانی پڑے گی, خود پولیس کے اوپر ایک پولیس بٹھانی پڑے گی, پولیس والے بھی کھا رہے ہوں گے چھپ کے, سمجھتے ہو, وہ خود بھی کھا رہے ہوں گے. تو نہ عورت کے انسان حقوق ادا کر سکتا ہے, نہ بچوں کے حقوق ادا کر سکتا ہے, نہ ماں باپ کے حقوق ادا کر سکتا ہے, نہ اسٹیٹ اور ریاست کے حقوق ادا کر سکتا ہے, جب تک آپ خدا پر ایمان نہیں رکھتے. تو میں جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. میں جو بات کر رہا تھا نا کہ اللہ کی نظر میں اللہ نے پیغمبروں کو میں جو سب سے افضل ترین لوگ ہوتے ہیں ان کو اللہ پیغمبر بناتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ اللہ کی نظر میں جتنی ویلیو اللہ کی بات کی ہے اتنی ویلیو کسی اور کی بات کی نہیں ہے. جبکہ ہماری نظر میں اب جو ہم لبرلزم کی طرف جا رہے ہیں, اللہ کی اور اسلام کی ویلیو آہستہ آہستہ کم ہوتی چلی جا رہی ہے, دیگر علوم کی ویلیو بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو اگر آپ چاہتے ہو نا, جس خدا نے ہمیں بنایا ہے, موت کے بعد جب زندگی دے تو اس کے دربار میں ہمیں عزت ملے, تو جتنی ویلیو آپ دنیا میں اللہ کو دیں گے نا اتنی ہی ویلیو اللہ آپ کو آخرت میں دے گا. اس سے زیادہ ویلیو کی آپ امیدیں مت لگو. اگر آپ کو, میں ایک جم ٹرینر تھا, اس کے پاس میرا جانا, وہ بڑا لبرل ٹائپ کا آدمی تھا. میری جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جب آپ آئے نا تو پھر بہت سے ہمارے دوستوں نے اعتراض کیا, مولویوں کا کیا کام ہے یہاں پہ, یعنی مولوی سے تمہاری کیوں دوستی ہو گئی. تو مجھے بتا رہے تھے کہ لوگ مجھے, ہمارے لبرل دوست ہیں, میں چھوڑا یار مولوی کے ساتھ, ٹھیک ہے نا. تو میں نے کہا یار میں سمجھتا ہوں ان چیزوں کو, وجہ اس کی یہ کہ بہت بڑا طبقہ یہ وہ کہتا ہے یار یہ ان کا سوسائٹی میں کیا کردار ہے, تو فضول قسم کے, نہ گردوں کا علاج کر سکتے ہیں کسی کا, نہ یہ پتھری نکال سکتے ہیں, نہ یہ کیا نام ہے کوئی سائنسی ترقی میں ان کا کوئی کردار ہے. بس یہ بتا رہے ہو کہ طلاق ہو گئی ہے, اس کی وراثت دے دو, اس کے ماں باپ کے یہ حقوق, اماں سے ابا سے بات کرو تو جنت ملے گی, اور کسی خاتون کو اگر نظر اٹھا کے دیکھا تو اتنا سخت جہنم میں جلو گے, اور اگر جس نے سود کا 1 لقمہ کھایا تو 40 دن نماز. کبھی فضول باتیں جن کا سائنسی ترقی اور ملکی ترقی سے کوئی واسطہ ہے ہی نہیں, بلکہ الٹا نقصان ہے. یہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہم ترقی نہیں کر پا رہے. گورا ان تمام چیزوں سے کیا ہو گیا, آزاد. ایک ہدف بنا کے فوکس کیا, ترقی, اور اس کو فوکس کرتے کرتے اب مریخ پہ پہنچنے کی باتیں شروع ہو گئی ہیں, اور ہم یہاں انڈا موڑ پہ سے آگے نکل نہیں رہے ہیں.
تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے دوستوں نے طنز کیا میرے اوپر, یار تمہارا ان مولویوں سے کیا. اچھا یعنی ان کا مطلب یہ تھا کہ تم تو ایک پڑھے لکھے آدمی ہو, ایجوکیٹڈ آدمی ہو, ایک سوسائٹی کے ساتھ چلنے والے آدمی, کیا 4 شادیوں کی بات کرنے والے مولوی کے پاس تم جا کے بیٹھ گئے. اور مولوی بھی ایسا بنیاد پر زیادہ بچوں کی بات کر رہے ہیں. اور ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ میں آپ کے بیان بہت شوق سے سنتا تھا اور مجھے لگتا تھا آپ تھوڑا سوسائٹی کے حساب سے ایک پڑھے لکھے مولوی ہیں. کہتا ہے میں تو مولویوں کو سنتا ہی نہیں, آپ کو میں سنتا تھا, مجھے لگتا تھا کہ آپ تھوڑا سا ایجوکیٹڈ ہیں, لیکن ایک دن میں نے آپ کا زیادہ بچوں کی فضیلت پہ بیان سنا, میں نے کہا یہ بھی وہی نکلا. وہ خود کہہ رہے تھے یہ بھی وہی فنڈامنٹلسٹ بنیاد پر کے بچے پیدا کرو ہے کیا فضول قسم کی بات, یہ بھی وہی نکلے. یعنی وہی دقیانوس وہ پرانے نہیں ہو, پرانے زمانے کے کیا بچے پیدا کرو, دو ہوں تمیز کے, ڈاکٹر بنے, ایک انجینئر بنے, ایجوکیٹڈ ہو, ایٹیٹیوڈ ہو تمیز سے, پاپا ویئر آر یو گوئنگ, ٹھیک ہے نا, ماما آپ کیا کر رہی ہیں, آپ یہ جو ہم جب کہتے ہیں نا ماما آپ کیا کر رہی ہیں, وہ کچھ اور ہوتا ہے. یعنی آپ چائے کیوں نہیں بنا رہی, جب یہ پڑھے لکھے جو نام نہاد لے رہے ہیں جب کہتے ہیں نا ماما آپ کیا کر رہی ہیں, تو یہ وہ والا کیا کر رہی نہیں ہوتا, سمجھ نا, اس کا مطلب ہے ماما آپ کی شادی ابا سے ہوئی ہے, اب کر کیا رہی ہیں آپ. یہ وہ بہت خطرناک قسم کا ہوتا ہے وہ حساب کتاب ان کا. ان کے یہ چھوٹے چھوٹے مسائل نہیں ہیں بھائی, غریبوں کے مسائل کیا ہیں, بیوی میری خدمت نہیں کر رہی, چائے نہیں بناتی, اور میں سمجھا رہا ہوں, اور میری اماں سے تمیز سے بات نہیں کرتی, اور عورت کو یہ کہ میرا میاں جو ہے ٹائم نہیں دے رہا مجھے, میں انتظار میں بیٹھی رہتی ہوں, آتا نہیں ہے. اب جب مذہب سے دوری ہو رہی ہے نا تو یہ چائے وائے کے مسائل نہیں ہیں, ابھی تو بڑے خطرناک مسائل چل رہے ہیں سوسائٹی میں. بیگم کو یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا مسئلہ کیا ہے, یہ جو موبائل میں جو وسیم لکھا ہوا ہے یہ وحید ہے, یہ وحیدہ تو نہیں ہے کہیں, ٹھیک ہے نا. اور مرد کو عورت پہ اپنی بیگم پہ بڑے بڑے اشکالات ہو رہے ہیں. میری بیگم جناب ویڈیو کال پہ بات کرتی ہے, اس کا کوئی فرینڈ ہے, میں تو کانوں کو ہاتھ لگاتا ہوں, یار یہ سوسائٹی جا کدھر کو رہی ہے. پہلے تو مسائل ہی کچھ اور تھے, ساس بہو کے جھگڑے تھے, اب کچھ اور مسئلے کھڑے ہو گئے ہیں. یہ ہے جی تہذیب یافتہ قوم. گئے مولویوں سے دور بھاگو, تو مولویوں سے آپ دور بھاگو, آپ صحت کو فوکس کریں, ہو سکتا ہے صحت اچھی ہو جائے آپ کی. آپ پیسے کو فوکس کریں, ہو سکتا ہے آپ کے پاس دولت بھی زیادہ آ جائے, کیونکہ آپ ہر اس آدمی کو ویلیو دے رہے ہیں جو دولت کمانے کے طریقے بتا رہا ہے آپ کو, ہر اس آدمی کو ویلیو دے رہے ہیں جو آپ کی صحت کے لحاظ سے آپ کو گائیڈ کر رہا ہے. آپ مولویوں کو ویلیو اس لیے نہیں دے رہے کہ وہ جنت جہنم کی بات کرتا ہے. آپ کہتے ہو رہتے ہم یہاں پر ہیں, اور مولویوں کے پاس بیٹھو تو باتیں کوئی اور جہان کی کرتے ہیں, تو جس جہان میں ہم رہتے ہیں وہاں کی باتیں کرو نا ہمارے سامنے. تو میرے بھائی مولوی آپ کے سامنے جنت جہنم کی بات اس لیے کرتا ہے کہ ہم یہاں رہتے تو ہیں لیکن رہنے کے لیے آئے ہیں نہیں. یہ بات آپ کو مولوی سمجھا رہا ہے, اور مولوی کیا اللہ سمجھا رہا ہے کہ تم نے یہاں رہنا نہیں ہے, اس دنیا سے دل نہ لگاؤ, اس میں اچھی لائف گزارنے کی کوشش ضرور کرو, مگر اس زندگی کو اپنا باپ مت بناؤ, اس کو ہدف مت بناؤ, مرو گے ختم ہو جاؤ گے. خدا نے تمہیں یہاں کے لیے پیدا نہیں کیا. یہ مولوی کے علاوہ آپ کو کوئی بات نہیں, کوئی نہیں بتائے گا. آج کل کچھ اسکالر آ رہے ہیں کہتے ہیں یہ بات آپ کو کوئی مولوی نہیں بتائے گا, کہہ رہے ہوتے ہیں نا, یہ میں بتا رہا ہوں, تو میں الٹا کہہ رہا ہوں یہ بات آپ کو صرف مولوی ہی بتائے گا, مولوی کے علاوہ کوئی بھی نہیں بتائے گا کہ تم یہاں کے لیے پیدا ہی نہیں ہوئے ہو. دیکھو ایک واقعہ سنا کے اپنی بیان کو ختم کرتا ہوں. حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا مکہ میں جب مکہ فتح ہو گیا نا, تو ان کے شوہر نے اپنی زوجہ سے یہ کہہ دیا, انتی علیہ کا ظہر امی, اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ تو میرے لیے ایسی مقدس جیسے ماں ہوتی ہے. ماں کے کسی عضو سے تشبیہ دے دی. اس کو عربی میں زہار کہتے تھے, اور زمانے جاہلیت میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ ان الفاظ سے طلاق ہو جاتی ہے اور بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے. وہ فوراً نبی کے پاس آئیں, عرض کیا یا رسول اللہ میرے شوہر نے مجھے یہ الفاظ کہہ دیے ہیں, تو کیا میں اپنے شوہر پہ حرام ہو گئی؟ آپ نے فرمایا ہاں حرام ہو گئی, کیونکہ اللہ نے کوئی نیا حکم آسمان سے نازل نہیں کیا تھا. وہ پریشان چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, رونے لگی کہ بھئی میرے شوہر نے ایسا بول دیا. بار بار آ کے قرآن نے پھر ان کی کیفیت کو بیان کیا. آپ ہمیشہ یہی فرماتے رہے کہ حرام. آپ اس کے آنسوؤں سے متاثر نہیں ہوئے. کیوں؟ کہ بھئی یہ حلال و حرام کا رائٹ میرے پاس نہیں ہے. بھئی جب اللہ نے حرام کر دی ہے تو میں کیسے حلال؟ آپ رو جو بھی ہو, لیکن وہ بار بار اللہ سے دعا کر رہی تھی اللہ میرے لیے کوئی گنجائش پیدا کر دے. تبھی قرآن کہتا ہے آسمان کی طرف نظر اٹھا کے اے اللہ تو میرے لیے کوئی گنجائش پیدا کر دے, اے اللہ تو میرے لیے. اچانک کیا ہوا؟ آسمان سے وہی نازل ہوئی. 28ویں پارے کی پہلی آیتیں,
قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو اے پیغمبر اپنے شوہر کے بارے میں آپ سے جھگڑ رہی تھی، یعنی فتوے میں اصرار کر رہی تھی، اور اللہ تمہاری سرگوشیوں کو سنتا ہے۔ جو آپ سے جھگڑ رہی تھی اور شکایتیں کس سے کر رہی تھی؟ اللہ سے کہہ رہی تھی کہ اللہ میرے لیے کوئی حکم نازل کر دے۔ واللہ یسمع تحاورکما، اللہ تمہاری آپس کی باتوں کو سنتا ہے۔ پھر اللہ نے آیتیں نازل کی اور اللہ نے کہا کہ اس عورت کا شوہر 60 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلا دے، کفارہ ادا کر دے، تو یہ بیوی اس کے لیے کیا ہے؟ حلال ہے، کیونکہ اس نے طلاق کا جملہ نہیں ہے، یہ برا جملہ کا، اس کا کفارہ ہے۔ اب میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں، ہمارے ہاں بھی آج کل ایسا ہوتا ہے، کوئی لفظ زبان سے غلط کہہ دیا، کوئی شریعت کا بات ہو گئی، تو لوگ کہتے ہیں یار کیا ضرورت ہے فتویٰ لینے کی کسی سے، اسٹیٹ کے لا کو فالو کرو بس۔ امریکہ میں طلاق کیسے دی جائے گی؟ جیسے ریاست۔ جاپان کا اپنا قانون ہے، اور مصر کا اپنا قانون ہے، سعودی عرب کا اپنا قانون ہے، پاکستان کا اپنا قانون ہے۔ لوگ اب لا کو فالو کر رہے ہیں۔ اگر لا اور کلچر اسلام کی نظر میں نکاح اور طلاق اور ان مسائل میں اس کی کوئی ویلیو ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کے رونے دھونے کو دیکھ کر کلچر کو تبدیل کرنے کا حکم دے دیتے نا، کہ ٹھیک ہے عرب کا کلچر یہ تھا کہ بیوی کو حرام سمجھا جاتا ہے، تو میں پیغمبر ہوں بھائی، میں لیڈر ہوں، میں ریاست کا سربراہ بھی ہوں، میں فوج کا کمانڈر بھی ہوں، پورے اختیارات میرے پاس ہیں، تو میں ابھی نیا قانون پاس کر رہا ہوں۔ میں کیا کر رہا ہوں بھائی، آج سے یہ الفاظ کوئی کہے گا تو بیوی حرام نہیں ہوگی۔ یہ کر سکتے تھے نا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ نبی سے زیادہ جو ایسا مؤثر لیڈر جس کی بات سنی جائے اس کائنات میں کوئی پیدا نہیں ہوا، کہ جن کے ہر بات کو لوگ پتھر پہ لکیر سمجھتے تھے۔ آپ نے کچھ نہیں کیا، کیوں؟ آپ کہہ رہے ہیں بھائی میں کس کا پابند ہوں، وہ اوپر سے اللہ کوئی آیتیں نازل کر دے گا تو ٹھیک ہے، میں تو نہیں کر سکتا۔ تبھی اللہ نے آیتیں نازل کی اور اللہ نے کہا کہ اللہ نے اس عورت کی مشکل کو حل کیا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی نظر میں ویلیو کس کے قانون کی ہے؟ اللہ کی نظر میں۔ ریاست دوسرے نمبر پر ہے۔ آج ہمارا لبرل طبقہ ریاست کو ترجیح دے رہا ہے، خدائی قانون کو اس نے دوسرے نمبر پہ رکھ دیا ہے۔ 8:15 بجے ہے نا نماز، بس میں ختم کر رہا ہوں بات کو سمیٹ۔ تو ہمارے جو لبرل طبقہ ہے نا، اس نے کیا کیا ہے کہ اللہ کے قانون کو پیچھے کر دیا ہے۔ تو اللہ کی نظر میں میرے بھائی سب سے زیادہ ویلیو کس کی ہے؟ اللہ کے قانون کی۔ تو اللہ کے قانون میں جو حلال و حرام کا کانسیپٹ ہے نا، آپ کو اس کو سب سے اوپر رکھنا پڑے گا، اور اسی کو قرآن نے دوسرے مقام پہ کہا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ یہ اس وقت تک خدا کی نظر میں مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنا ہر فیصلہ یہ اسلام سے نہیں کروا لیتے۔ اکارڈنگ ٹو شریعہ ان کو دیکھنا پڑے گا کہ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ اگر یہاں بھی اسلام ریاست کے قانون کو خدائی قانون پہ ترجیح دیتا تو اللہ کیا فرماتے؟ یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اسٹیٹ سے نہیں پوچھتے کہ کیا لیگل ہے اور کیا اللیگل ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تو اس لیے میرے بھائی آپ مولویوں کو لفٹ کرائیں نہ کرائیں آپ کی مرضی ہے، اسلام کو لفٹ کرانا پڑے گا آپ کو، چاہے آپ کو مولویوں سے کتنی نفرت ہو۔ آج ہمارا ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو مولویوں سے دشمنی میں کس سے دور ہو رہا ہے؟ اسلام سے۔ مولویوں سے دشمنی میں اسلام سے دور ہو رہا ہے۔ تو آپ کو اسلام کو فالو کرنا پڑے گا، اس سے بھاگنے کا آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، کیونکہ یہ مولویوں کا دین نہیں ہے۔ ایک دفعہ ایک صاحب نے مجھ سے میرے خلاف کلپ بنایا، ایک لبرل آدمی تھے، پاکستانی تھے نا، انہوں نے کلپ بنایا میرے خلاف کہ ہمارے ہاں ایجوکیشن کا ریشو دیکھو۔ ایک سائنسدان کی میں نے ویڈیو چلائی تو اس کے 1000 ویوز تھے، اور یہ مفتی میری بھی چلا دی نا کہ یہ مولانا صاحب کے ملینز میں جا رہے ہیں۔ یعنی ہمارے ہاں ایجوکیٹڈ لوگوں کے بجائے جاہل مولویوں کو لوگ، وہ اتنا بڑا سائنسدان، اس کی اتنی زبردست تحقیقات، اس کے 1000 ہیں، اور یہ مولانا جو مدرسے کا فارغ ہوا ہے۔ تو میں نے اس پہ بیان کیا تھا، میں نے کہا دیکھو یہ جو ہمارے اتنے ملینز ہو گئے نا، یہ ہمارے نہیں ہیں۔ لوگوں کو پتہ ہے یہ کس کی بات بتا رہا ہے بھائی؟ اللہ کی۔ وہ جو ڈاکٹر ہے یا کوئی سائنسدان ہے، وہ ایک خاص شعبے سے متعلق بات کر رہا ہے، وہ کڈنی کا اسپیشلسٹ ہوگا فار ایگزامپل، تو کڈنی کا ہر آدمی کا کڈنی مسئلہ تھوڑی ہے۔ ہمارے یہاں تو ویسے بھی کوئی مسئلہ جب تک مسئلہ نہ ہو تو بنتا ہی نہیں ہے نا۔ جب کڈنی جس کی خراب ہوگی تو اس کے لیے کڈنی ایک مسئلہ بنے گا، جب تک خراب نہیں ہے تو خراب ہونے والی تمام تر چیزیں استعمال کر کے کڈنی کو پورا پراپر وے میں خراب کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ جب خراب ہوگا تو پھر ڈاکٹر سے رابطہ کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو میں نے کہا بھائی اس کا ایک مسئلہ ہے، یہ یا تو ہارٹ کا اسپیشلسٹ ہے یا کڈنی کا ہے یا اس کا کوئی مسئلہ ہوگا، تو وہ ہر آدمی کا مسئلہ تھوڑی ہے۔
تو یہ مولوی کی بات نہیں ہے, یہ اصل بات کس کی ہے؟ عزت اسلام کے. لوگوں کو پتہ ہے یہ کس کی بات بتائی جا رہی ہے؟ یہ خدا کا قانون. تو خدائی قانون کے مقابلے میں تو کوئی چیز ہی نہیں ہے نا. وہ تو آپ کی بیسک ضرورت ہے, وہ تو آپ کو زندگی کا مقصد بتایا جا رہا ہے. آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ مرنے کے بعد آپ اگر کامیابی چاہتے ہو تو ان اصولوں اور ضابطوں کو آپ کو فالو کرنا پڑے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ بات دماغ میں بٹھا دیں کہ آپ کو جو سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ ڈاکٹروں کی نہیں ہے, وہ سائنسدانوں کی نہیں ہے, وہ انجینئر کی نہیں ہے. آپ کو سب سے زیادہ ضرورت کس کی ہے؟ اسلام کی, چونکہ وہ آپ کو آپ کی پیدائش کا مقصد بتا رہا ہے. اگر آپ نے اللہ کو بیچ سے نکال دیا تو آپ جتنا مرضی ترقی کر لیں. اللہ کہتے ہیں جس نے کائنات کو بنایا ہے نا, کامیابی اور ناکامی کی کنجیاں اس کے پاس ہیں, وہ تمہیں کامیاب نہیں کرے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ نہیں سمجھتے تو کوئی بات نہیں, تھوڑے دنوں میں آپ کے اچھے بھی اور میرے اچھے بھی سمجھ جائیں گے. لیکن جب سمجھ جائیں گے نا تو پھر اس وقت عمل کا ٹائم ہمارے پاس نہیں ہوگا. کیا کہہ رہے ہیں؟ انتی علیہ کا ظاہری امی, وہ عربی میں الفاظ ہیں, اردو میں آج کل وہ استعمال نہیں ہوتے. خام میں یہ الفاظ بتاؤں گا نا, لوگ وہمی بہت ہیں. کبھی بھی کوئی طلاق کا مسئلہ بتاؤ نا تو فائدہ کم لوگوں کو ہوتا ہے, نقصان وہمیوں کو. میں نے یہ بول دیا تھا, ہو تو نہیں گئی ہے, میں نے یوں بول دیا. ایک دن میں نے بیان کیا یہ الفاظ کفریہ, یہ نہ بولا کریں. تو اس سے اتنے وہمی لوگ وجود میں آ گئے, ہمارے منہ سے یہ نکلا تھا, ہم کافر تو نہیں ہو گئے, ہمارے منہ سے. اب میں نے کہا تمہیں مذاق بنایا ہوا ہے کافر ہونے کو, اتنے آرام سے تھوڑی کافر ہو جاتا ہے. منہ سے یہ نکل گیا تو بیوی حرام تو نہیں ہوگی. تو تقوی ایک الگ چیز ہے, وہم کیا ہے؟ ہمارے ہاں پرہیزگاری اتنی نہیں ہے, وہم کے پیشنٹ زیادہ ہو جاتے ہیں. جیسے تقوی تو یہ ہے کہ آپ وضو کریں تو پراپر وے میں کریں نا, ایک بال کی جگہ بھی خوش نہ رہے, یہ تقوی ہے. یہ مارکیٹ میں کم ملے گا آپ کو. وہم کے وضو کے مریض آپ کو زیادہ ملیں گے کہ گھنٹے لگا دیے, ان کمبختوں کو تسلی نہیں ہو رہی کہ میرے بال خشک پورے گیلے ہوئے بھی ہیں کہ نہیں ہوئے. واش روم میں جا کے بیٹھ گیا, پورے ٹینکی خالی کر دی اور اس کو یقین نہیں آ رہا کہ میرا غصہ ہے. تو وہم کا بعض مسائل صحیح ہوتے ہیں لیکن وہ بتانے میں گڑبڑ, خطرہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے وہم نہ بڑھ جائے لوگوں کا. تو اسی طرح یہ طلاق کے جو ہے نا یار, یہ الفاظ اور یہ الفاظ, میں نے 2-3 دفعہ مسئلے بتایا, میں نے کہا یار یہ چھوڑ دو, کیونکہ وہم کے پیشنٹ زیادہ ہوتے ہیں. ایک آدمی نے کہا میرے میاں نے مجھے کہہ دیا کہ میرا تم سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اب وہ غم لے کے بیٹھی ہوئی ہے, طلاق تو نہیں ہو گئی. یہ تو صبح شام آدمی بیوی سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے. جب تک شادی نہیں ہوئی تھی تو تعلق ہی تعلق تھا. شادی کے بعد جو سب سے پہلا جملہ ہوتا ہے وہ تو یہی ہوتا ہے, میرا تم سے کوئی تعلق نہیں, میں تمہیں نہیں مانتی, میں تمہیں نہیں مانتا. تو اس سے طلاقیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں اگر, تو پھر ایسے الفاظ سے تو جو تھوڑے بہت 4-6 نکل رہ گئے وہ بھی سوسائٹی میں کیا ہو جاتے ہیں. تو ایسے تھوڑی ہوتا ہے, وہم نہیں کرو بھائی ان مسائل میں. تو طلاق دینے سے ہوتی ہے, یا کنایا کے وہ الفاظ جن میں آپ کی نیت پراپر طلاق دینے کی ہو, اس میں آپ کو وہم نہ ہو, پراپر دل میں ارادہ ہو کہ میں طلاق دینے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آج سے میرا تیرا کوئی تعلق نہیں ہے. تو عام طور پر ایسی نیت ہوتی نہیں ہے. یا واضح قرینہ ہو, جیسے بیوی نے آپ سے طلاق مانگی, مجھے طلاق دے دو, مجھے آزاد کر دو, میں نہیں رہنا چاہتی, مجھے بالکل ڈیورس چاہیے. آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے, میں نے تمہیں آزاد کیا. اب یہ جس سیاق و سباق میں کہا گیا ہے نا, تو یہاں آزاد کا مطلب طلاق کے علاوہ کچھ بنتا نہیں ہے. نارملی کوئی کہہ دے تم آزاد ہو تو بیگم آج کل ویسے ہی آزاد ہیں, صحیح ہے نا. تو ویسے ہی آج کل کون پابند ہے کسی کا بھائی, تو غلام تو آپ ہیں. آپ بیگم سے کہا کریں مجھے آزاد کر دو, ٹھیک ہے. یہ میں مذاق کر رہا ہوں کیونکہ خواتین پھر بہت نیگیٹو کمنٹس کرتی ہیں کہ ہم تو غلام بنے ہوئے اور اوپر سے یہ کر دیا. تو ہر بات کی نا مجھے وضاحتی بیان جاری کرنا پڑتا ہے, ہر چیز کا کلپ آ جاتا ہے. اور دیکھو یہ کیا کہہ رہا ہے مولوی, تو ہر چیز میں وہ لطیفے کی ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے. کوئی لطیفہ سناؤ تو بتانا پڑتا ہے یہ لطیفہ ہے, ورنہ لوگ سیریس لے لیتے ہیں اس کو. کوئی بات کرو تو یہ میں مذاق کر رہا تھا, یہ اس کا یہ مطلب نہیں, اس کا یہ مطلب ہے. تو اتنی نیگیٹیوٹی ہے نا, شارٹ کلپ نکال کے لوگ چلا